آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں آفس میں بھی کام کرتا تھا، ہمارے ایک افسر تھے وسیم عابدی صاحب، بہت کڑک سخت اصول پسند سب ہوتے تھے، اور میرا ان کے ساتھ نیا ساتھ ہوا تھا، نیا سابقہ پڑا تھا ان سے، تو کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کے انہوں نے میرے خلاف تھوڑی سی کارروائیاں کی اور ٹرانسفر بھی میری کر دی، ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں ٹرانسفر بھی کر دی۔ یہ ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ٹرانسفر کرنا یا اس قسم کی باتیں، لیکن وہ باتیں جو آپ نہ کرتے ہوں، وہ کام جو آپ نہ کرتے ہوں اور آپ کے سر پہ تھوپا جائے تو غصہ آ جاتا ہے۔ تو پھر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے بھی وسیم عابدی صاحب کو سنا دی، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب جو کام میں نہیں کرتا ہوں وہ میرے سر مڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں ان کو تڑی لگا کے ان کے ساتھ اور میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد 3-4 ہفتے گزر گئے، شاید 1 مہینہ گزر گیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا گیا، وسیم عابدی صاحب نے مجھے بلایا، میں ان کے آفس میں گیا، مجھ سے کہنے لگے، سنا ہے آپ بہت اچھی فوٹوگرافی کرتے ہیں، تو آپ کا جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ، اور میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، کیا آپ اس کی کوریج کر لیں گے؟ ہاں میں آ جاؤں گا۔ پھر میں ان کے ایڈریس ویسے دیا، پھر میں ان کے پاس ان کے گھر چلا گیا، تو پھر وہ وسیم صاحب خود آئے دروازے پہ اور آ کے مطلب بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے ملے وہ، اور مجھے پھر وہ اپنے ساتھ اندر لے کر چلے گئے۔ سب سے پہلے وہ مجھے لے کر گئے ہیں اپنی والدہ کے کمرے میں، ایک بہت پروقار خاتون، بہت خوبصورت، بہت حسین، بے اختیار ان کی عزت کرنے کو دل چاہتا تھا، ایسی خاتون تھی۔ انہوں نے ان سے ملایا کہ امی دیکھیے یہ آئے ہیں اور یہ ہمارے، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ فوٹوگرافر ہیں، اور آپ ان کو نا پوزنگ دیجیے امی۔ تو وہ خاتون بنی کہنے لگی، وسیم کیا بات کرتے ہیں بیٹا آپ، ہم کیا پوزنگ دیں گے، آپ دیکھیں تو ہماری عمر۔ اس نے کہا آپ کی عمر کیا ہے امی؟ کوئی آپ کی عمر نہیں ہے، آپ بیٹھی یہاں پر اور آپ ان کی پوزنگ کیجیے، اور میں ابھی آتا ہوں۔ ان سے بات میری شروع ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ساتھ وسیم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میڈم، میں ان کے ماتحت کام کرتا ہوں۔ اچھا، اور آپ بتائیے آپ کیسی پوز دیں گی؟ اس نے کہا بیٹا وسیم نے کہہ دیا ہے آپ میری تصویریں بنا لیں جیسا آپ بنانا چاہیں، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے ان کو پھر تھوڑی سی ہلکی سی پوزنگ ان کو میں نے کروائی۔ اچھا، ان تمام چیزوں میں، ان تمام باتوں میں مجھے کو تقریباً 15-20 منٹ لگے ہوں گے۔ 15-20 منٹ میں کوئی 20 چکر تو وسیم صاحب کاٹ چکے تھے۔ امی جان سب ٹھیک ہے نا؟ امی جان تصویریں بنا رہی ہیں نا؟ امی جان یہ ایسا کر رہی ہیں نا؟ امی جان یوں ہے، امی جان یوں ہے، ہاں بیٹا ہاں ٹھیک ہوں، ہاں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں، بس یہ۔ اچھا، میں اس تمام چیزوں کو میں آبزرو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کیک کٹنے کی باری آ گئی، بچے کی سالگرہ تھی، تو مجھے بلایا وہاں پر، میں وہاں پر چلا گیا، اور وہاں جا کے میں دیکھ رہا ہوں، موقع دیکھ رہا ہوں اور ایک آدھ کلک کرتا جا رہا ہوں میں۔ وہ پھر وہ امی کہاں ہیں؟ امی کو بلائیے، امی نہیں آئیں، امی کو بلائیے، امی کہاں ہیں؟ میں لے کر آتا ہوں امی کو، امی آئیے نا۔ امی آ کے، امی آ گئی، امی کو لے آیا اور آ کے امی یہ لیجیے، امی کیک کاٹیے۔ بیٹے کی سالگرہ ہے، آپ مجھ سے کیک کٹوا رہے ہیں؟ نہیں امی، آپ کیک کاٹیے، اور یہ منا جو ہے یہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، 2-2.5 سال کا، شاید 2-2.5 سال کا تھا بچہ، اور وہ انہوں نے جناب وہ کیک کاٹ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے وسیم صاحب نے کیک اٹھایا اور اپنی ماں کے منہ میں دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی سب لوگوں کو وہ انہوں نے دیا، مجھے بھی انہوں نے کیک کھلایا، میں بھی کھایا، تھینک یو بولا ان کو میں نے۔ اور اس کے بعد وہ مطلب اس پوری محفل میں وسیم عابدی صاحب کو سوائے اپنی ماں کے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ بس امی یہاں پر بیٹھی ہے، امی یہ کھائیے، امی یہ پیجیے، امی یہ لیجیے، امی یہاں سے آ جائیے، امی اس کے ساتھ بیٹھ جائیے، امی یہ تصویر کھنچوا لیجیے، امی۔ اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار مطلب اتنا سخت آدمی، اور اس کا مطلب گھر میں رویہ ہی ایسا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فارغ ہوئے تو گروپ فوٹنگ شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا عابدی صاحب نے، مجھ سے کہنے لگے کہ یار گروپنگ ذرا ان کی بنا لو، میں ذرا تھوڑا سا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ میں نے ان کی کلپ بناتا رہا، میں تصویریں بناتا رہا، اور اس کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ وہ ماں جی پھر تنہا رہ گئیں، تو سب ان کو چھوڑ کے مہمانوں سے ملنے چلے گئے۔ تو میں نے کہا ماں جی میں یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھوں؟ انہوں نے کہا بیٹا بیٹھو، آپ یہاں پر بیٹھو،
تو میں نے کہا میں آپ کی تصویریں نہیں بیٹا تصویریں بہت ہو گئی ہیں، آپ مجھے بتائیں وسیم کیسے ہیں آفس میں؟ میں نے دل میں سوچا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وسیم کیسے ہیں آفس میں تو یہاں دیکھ کر آپ کو حیران ہو رہا ہوں کہ وسیم صاحب اتنا وہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، خاتون کہنے لگی کہ میرا گھر بالکل اندھیرا ہوتا ہے، میرے گھر میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے جب وسیم نہیں ہوتا، جب وسیم آ جاتے ہیں روشنی آ جاتی ہے، وسیم کے بغیر میرا گھر بالکل میرا نہیں۔ وہاں سے آ گیا اور دوسرے دن میں وسیم صاحب کے روم میں گیا، ان کے پیر پکڑ کے ان سے معافی مانگی، کیونکہ ایک ایسا شخص جو اپنی ماں کو چاہتا ہو اس قدر ہے، اس کی ماں کا اس کے لیے یہ خیال ہو کہ اس کا بیٹا اس کی زندگی کی روشنی ہے، ایسے شخص سے کبھی کوئی جیت نہیں سکتا۔ میں جب بھی اس واقعے کو دہراتا ہوں، یاد کرتا ہوں، میں ابدیگاہ ہو جاتا ہوں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بری کے رحمت کرے۔ وہ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، اور میں نے جتنا تھوڑا سا ٹائم دیکھا وہ ایک ایک یاد، ایک ایک بات میرے ذہن پہ نقش ہوئی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پورے شعور کی حالت میں اپنی ماں کو دیکھا ہو، ماں کو چاہا ہو، وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے۔ بہرحال میں نے وسیم صاحب سے معافی مانگ لی، خدا را جن کے پاس مائیں موجود ہیں ان کی خدمت کر لیں، وہاں موجود ہیں ان کی خدمت کر لیں۔ دنیا میں جتنا بھی کمایا ہے آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، سب نے، بالکل ادھورا ہے اگر اس میں ماں باپ شامل نہیں ہیں۔ بدقسمت ترین لوگ ہیں وہ جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور خوش قسمت ترین لوگ ہیں وہ جن کو دونوں رشتے میسر ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں صرف ماں کے رتبے کو یہ اعزاز بخشا کہ جنت کو اس کے پیروں کے نیچے جگہ دی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دنیا میں بھی جنت کی آغوش میں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور جن کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی رحمت کرے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے خدمت کر لیجیے، آخر سنوار لیجیے، میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا، تمام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بڑی رحمت کرے۔ پھر ہوا یوں کہ 3 ماہ بعد، 3 یا 4 ماہ بعد مجھے پتہ لگا کہ وسیم عابدی صاحب کی والدہ انتقال کر رہی ہیں۔ مجھے بڑا شوق لگا ہے یہاں پر، لیکن میں
ان سے ملا نہیں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ میں ان سے تعزیت کر سکوں۔ ان کی ماں کے لیے دعائیں ضرور کی ہیں میں نے، اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی میری، نہ میں ان سے ملا۔ کافی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی میری، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا۔ تو اس وقت میں نے ان سے کہا، میں نے کہا وہ سر آپ کی، انہوں نے کہا آپ نہیں آئے تھے اس کے اوپر۔ میں حیران رہ گیا اس شخص کے لیے کہ وہ مطلب اس کو یہ پتا تھا کہ میں نہیں آیا ہوں وہاں پر۔ تو کبھی کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کس کا کتنا قلبی تعلق جو ہے وہ جڑ چکا ہے، اس کے نہ ہونے پر اور نہ آنے پر ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو میں بس سر جھکا کے کھڑا تھا، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں آپ کی ماں کی تعزیت کر سکوں یا آپ کے ماں کے بارے میں آپ سے کچھ کہہ سکوں۔ میں بس خاموش رہا، جہاں دیدہ آدمی تھے سمجھ گئے، اور اس کے بعد اللہ حافظ ہو گیا۔ تو اب ان سے ملے گے تو پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، اپنے گھروں کو چلے گئے سب لوگ، لیکن میں اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ ایک بیٹے کے لیے اتنا بڑا اعزاز ماں کا، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ بیٹا، اور کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بیٹے کہ جو ماں کا احترام کرتے ہیں، ماں کو وہ مقام دیتے ہیں جو اس کا حق ہے۔ اور وہ لازمی ہے، جنت بھی کما رہے ہیں، آخرت بھی بنا رہے ہیں، اور دنیا میں جنت کی آغوش میں ہیں۔ تو کرم ہے اللہ کا، بڑی مہربانی اللہ کی، اور حکمت ہے اللہ کی، جن کے ساتھ مائیں نہیں ہیں، جن کے ساتھ مائیں ہیں، جو شعور کی حالت میں ماؤں کو دیکھ رہے ہیں، اور بزرگی ہیں جنہوں نے تھوڑے تھوڑے عرصے ماؤں کو دیکھا۔ التماس ہے کہ آپ خیال رکھیں رشتوں کا۔ یہ رشتے اللہ کے بعد سب سے خالص دنیاوی رشتے ہیں، ہر رشتہ اس کے علاوہ کسی کا قرار نہیں، لیکن یہ رشتے بہت پاکیزہ، بہت وفادار، بہت محبت کرنے والے، ان میں آپ کھوٹ تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ان کا کیجیے جتنا ہو سکتا ہے، ان کے لیے کیجیے، اور یہ مت سمجھیے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کر دیا تو آپ بری ذمہ ہو گئے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ماں کے ایک رات کے جاگنے کا جو آپ کی تکلیف میں وہ جاگی تھی، آپ اس کا نہیں اگر اس کو دے سکتے، آپ اس کا صلہ اس کو نہیں دے سکتے، یہ جائے کہ یہ کہ آپ اس کی تھوڑی سی خدمت کر کے اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ تمام کام آپ نے کر لیے ہیں، وہ ممکن نہیں۔ اللہ سب کو رحمت و برکت والی زندگی دے، صحت مند زندگی دے، اور محتاجی سے حفاظت فرمائے، اور سب کو خوش و خرم رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔